اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کسی نے درویش سے کہا کہ رمضان میں تو اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کر دیتا ہے، تو پھر بھی لوگ گناہ کرتے ہیں؟ تو درویش نے جواب دیا کہ لوگ بھوک اور پیاس کا روزہ رکھتے ہیں، نہ کہ اپنے نفس کا۔ اللہ تعالیٰ کا کام ہے شیطان کو قید کرنا، لیکن اپنے نفس کو قید کرنے کا کام اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا ہے، اور یہی روزے دار کا اصل امتحان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایک ڈال ہے جس کے ذریعے انسان جہنم سے تحفظ حاصل کر لیتا ہے۔ آپ سب کو سیدہ شہزادی کا سلام، مل کر گزاریں گے ماہ رمضان۔ پروگرام رمضان کی شان میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان بیان کرنا۔ تو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں مس قاریہ کنول، ان کے ساتھ ہیں مولانا محمد وقاص صاحب، اور ان کے ساتھ ہیں نعت خواں غلام مرتضیٰ صاحب۔ جی مس قاریہ کنول، آپ سیدہ کا تعارف بیان کریں۔ نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کی ماؤں کی قرآن پاک میں تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مومنوں کو اپنی جانوں سے زیادہ محبوب ہیں اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور یہ وہ ماں ہے جسے قرآن نے ہمیں ماں کہا ہے۔ اور ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کی گواہی قرآن پاک نے خود دی ہے۔ سورہ نور میں پوری 18 آیات مبارکہ اس میں موجود ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کے بعد جو ان کی گواہی ہے وہ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے، اور ان کو وہ درجہ ملا ہے جو کسی بھی امہات المؤمنات کو نہیں ملا۔ جی مولانا محمد وقاص صاحب، اب یہی سوال میں آپ سے کرتی ہوں، آپ ذرا بیان کریں تفصیل سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں ریڈ میڈیا چینل کا، انہوں نے مجھے اس خوبصورت عنوان پہ موقع دیا کہ میں اس کو بیان کروں۔ جی آپ کا سوال تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعارف کیا ہے۔ جی اس سے پہلے ایک آیت مبارکہ میں بیان کروں گا۔ سورہ احزاب میں آیت مبارکہ ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ یہاں جو لفظ ہے وازواجہ امہاتہم، اس لفظ کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ نبیوں کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہماری قرآنی ماں ہے۔ جی تو ماں کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ جی جی تو پھر ہم آج جو سب مومنوں کی ماں ہے اس کی شان بیان کرنے لگے ہیں۔ ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ۔ ان کا جو تعارف ہے، تعارف میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ کا نام دیکھا جائے تو نام عائشہ ہے، جی اور والد کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ جی اور ابو بکر صدیق وہ ہیں جو مصطفیٰ کے یار تھے، جی مصطفیٰ کے ہم سفر تھے، تھے، مصطفیٰ کے دوست تھے۔ جی جی اور ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر میں نے اس کائنات میں ہر شخص کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، مگر ابو بکر صدیق وہ ہے کہ جس کے احسان کا بدلہ میں اس دنیا میں نہیں لے سکتا، قیامت کے دن اللہ ابو بکر صدیق کے احسان کا بدلہ عطا کریں گے۔ ایسے ہی اور اس کے بعد ان کی والدہ آ جائیں تو والدہ کا نام ہے ام رومان، یہ سیدہ عائشہ کی والدہ ہیں۔ ام رومان کا جب انتقال ہوا تو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنازے کے وقت ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے جنت کی حور دیکھنی ہو تو وہ ابو بکر صدیق کی اہلیہ ام رومان کو دیکھ لیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ اور حضرت عبد الرحمن یہ 2 بھائی تھے، جی 2 بہن بھائی ہیں، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق کی اولاد میں اور بھی اولاد ہے، مگر ام رومان اور ابو بکر صدیق سے 2 اولاد ہوئی، ایک بیٹا اور بیٹی۔ جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خود بذات خود کوئی اولاد نہیں تھی، مگر یہاں ایک بات میں ایمان کی تازگی کے لیے عرض کروں گا کہ سیدہ عائشہ کی بظاہر کوئی نسبی اولاد تو نہیں ہے، مگر ہم سب کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ کا ہمیں روحانی بیٹا اور بیٹیاں بنا دی۔ جی جی اسی طرح کہ دیکھیں جب وہ ہماری ماں بن گئی ہے
ہمارے نبی پاک نے کہا ہے کہ جو ان کی بیویاں ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، ایسے ہی ہے، تو پھر ہم سب مسلمان ان کی اولاد ہوئے. بالکل بالکل. جی تو ہمیں اس اولاد ہونے پہ بڑا فخر ہے، جی ایسی ماں پہ ہمیں فخر ہے، اور ہر مومن کو اس پہ فخر کرنا چاہیے. جی بے یہ شک. سیدہ عائشہ کا مختصر تعارف تھا جو میں نے آپ کے سامنے. جی 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 بہت شکریہ آپ کا. جی آپ یہ بتائیے اما عائشہ کا لقب کیا ہے؟ اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب میں بار بار اما جان کہہ رہا ہوں، کہہ دیں اما ہی ہے ہماری. مشہور کامیڈین آپ کہیں. افتخار ٹھاکر صاحب، بڑا نام ہے، آپ نے سنا ہوگا. جی جی. ان کی ایک اسپیچ سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں جب سیدہ عائشہ کا تذکرہ کرتا ہوں اگر اما جان نہ کہوں تو مجھے عائشہ کہنے کا مزہ نہیں آتا. یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اسی لیے میں اما جان. جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہماری ہیں بھی ماں. جی. تو سیدہ عائشہ، آپ کا سوال تھا کہ ان کا لقب کیا ہے. جی. تو بہت سے القابات ہیں جن میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب جو ہے وہ صدیقہ ہے، جو ہم نے بار بار سنا. جی. صدیقہ یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہونے کی وجہ سے ہے. جی. وہ صدیق تھے اور بیٹی ان کی صدیقہ، مطلب سچائی والی. جی. اور دوسرا لقب سیدہ عائشہ کا ہے ام المؤمنین، یعنی مومنوں کی ماں. اور یہ وہ لقب ہے جو قرآن نے سیدہ عائشہ کو عطا فرمایا ہے. جی. اس کے بعد ایک اور لقب ہے اما جان کا، وہ ہے مبرہ. جب واقعہ افق ہوا، ہار والا واقعہ جس میں سیدہ عائشہ پہ تہمت لگی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ کی جو براءت کا اعلان کیا، اولئک مبرؤون مما یقولون، اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ عائشہ اس الزام سے بری ہے جو تم کہتے ہو. بالکل. تو اس کے یہ لقب ملا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت آئی، اس وقت گواہی ملی اما عائشہ کو کہ یہ بالکل صحیح ہیں، سچی ہیں. جی جی صحیح. اور اسی طرح ایک لقب ہے طیبہ. جی. اور حبیبہ بھی ان کا لقب ہے. جی. اب حبیبہ جو لقب ہے یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو عطا فرمایا. جی. جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کو پیار سے حبیبہ کہا جاتا ہے، یہ میری محبوب ہے سیدہ عائشہ. جی. ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے سوال ہوا کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ عائشہ سے محبت ہے. تو کہا نہیں مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو یہاں آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ کے ابا سے، مگر یہاں بھی نام حضرت ابو بکر صدیق. تو یہ القابات تھے، طیبہ، طاہرہ، مبرہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما جان سیدہ عائشہ کو پیار سے حمیرہ کہا کرتے تھے. سیدہ عائشہ سرخی مائل تھی، چہرے کے رنگ میں کچھ سرخی تھی، تو اس طرح اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حمیرہ کہا کرتے تھے پیار سے سیدہ عائشہ. جی جی بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین، سوالوں اور جوابوں کا سلسلہ جاری رہے گا. ابھی ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. سبحان اے اللہ. عقیدہ اپنا بصد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. بے شک. سبحان اللہ. دست قدرت نے سا بڑھایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دست قدرت نے سا بڑھایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ.
کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے جو کہ میں آپ جیسا کہوں، کوئی ہے جو کہ میں آپ سبحان اللہ، جیسا سبحان اللہ، کہوں۔ سبحان اللہ۔ توبہ توبہ نہیں، توبہ توبہ نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی سبحان نہیں، اللہ۔ اے رسول ماشاء اللہ۔ امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت آپ نے ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائی ہے۔ جی اما عائشہ کی خصوصیات بیان کریں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات تو بہت ساری ہیں، جی۔ ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اما جان سیدہ عائشہ کو سب سے پہلی فضیلت یہ حاصل ہے کہ آپ پاک نبی کی بیوی ہیں، ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ خود بھی پاکیزہ ہیں، ماشاءاللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری بیویوں کے پاس ہوتے تھے تو وہی جب نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ جایا کرتے تھے، جی مگر جب سیدہ عائشہ کے پاس ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے پاس ہی رہتے اور وہی نازل ہو جاتی تھی۔ یہ واحد خصوصیت ہے سیدہ عائشہ کی، سبحان اللہ۔ باقی جو 10 ازواج ہیں وہ یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ، سیدہ عائشہ کو کیا کہنے اس ہماری سے اماں کے، بڑی کیا فضیلت، کہنے۔ بڑھ کے یہ حاصل ہے جی کہ جو سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے جہاں پر آج مصطفیٰ کریم آرام فرما ہے، وہاں سے لے کر مسجد نبوی تک کا جو حصہ ہے وہ اسے جنت کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہیں حضرت جبرائیل امین نے بھی سلام پیش کیا۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور آپ سے کہا کہ میں عائشہ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ نے جب سیدہ عائشہ کو بتایا کہ جبریل آپ کو سلام عرض کر رہے تھے تو اما جان نے جواب دیا اللہ جبریل پر بھی سلامتی کرے اور ان پہ رحمت کرے۔ ماشاءاللہ تو یہ وہ جنہیں آسمان سے سلام آئے، ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ۔ دنیا میں خود پاکیزہ، اور ان کی گواہی میں قرآن نے گواہی دی۔ جی میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اما عائشہ کا نکاح کب ہوا تھا؟ اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو روایات میں ملتا ہے کہ آپ کی بوقت نکاح عمر مبارک 6 سے 7 سال تھی جب سیدہ عائشہ کا نکاح ہوا۔ جی تو یہاں پہ بہت سے لوگ اس پہ معترض بھی ہیں کہ اتنی ایج میں نہیں، کس کا نکاح ہاں ہوتا ہے؟ کوئی کہتے ہیں 12 سال کے ہیں، کوئی 13 مختلف سال، اس روایات طرح ہیں، ہم بیان لیکن کسی یہ ملتے نہیں۔ روایات میں یہ بات واضح ہے جی کہ نکاح کے وقت عمر اتنی تھی، لیکن جب رخصتی ہوئی اس وقت سیدہ کی عمر 9 سال تھی۔ اب یہ جو بات ہمارے ذہن میں، مختلف لوگوں کے ذہن میں آتی ہے کہ یہ چھوٹی سی عمر کی لڑکی کی شادی، تو اس میں 2 سے 3 واقعات ایڈ کروں گا جس پہ سیدہ عائشہ کی شان اور یہ نکاح کی عمر بھی واضح ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ خدیجہ وفات پا گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان رہنے لگے، بڑے غمگین رہنے لگے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان رہنے لگے تو حضرت خولہ، حضرت عثمان بن مظعون کی اہلیہ ہیں، انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ پریشان رہتے ہیں تو میں آپ کے لیے کوئی اور خاتون جو آپ کے نکاح میں آ جائیں میں تلاش کر دیتی ہوں۔ تو آپ نے اجازت دے دی۔ تو حضرت خولہ جناب ابوبکر صدیق کے گھر گئیں، جا کر نکاح کا پیغام دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئیں کہ انہوں نے اس رشتے کو قبول کیا ہے اور خوشی کا اظہار کیا ہے۔ جی اس میں مزید تفصیل ہے لیکن میں شارٹلی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا، واپسی میں جواب ہاں میں آیا۔ جی اب یہ وہ رشتہ ہے جو ہم زمین پہ کر رہے ہیں، لیکن آسمان پہ اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، ایک گہوارے میں سیدہ عائشہ کی تصویر لی اور آپ کے سامنے پیش کی کہ اے اللہ کے رسول، یہ وہ شخصیت ہیں جو آپ کے نکاح میں آنے والی ہیں، جو سیدہ خدیجہ کے غم کو ہلکا کر دیں گے۔ جی اسی طرح سبحان اللہ۔ ایک اور 2 روایات میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ انور ایک ریشمی لباس کے اندر، ریشمی کپڑے کے اندر رکھ کے لایا گیا اور آپ کے سامنے پیش کیا گیا، جی اور پھر آپ سے کہا گیا کہ یہ وہ خاتون ہے جن سے اللہ تعالیٰ آپ کا نکاح فرمائیں گے۔ یعنی جب اللہ سیدہ عائشہ کی اس نکاح پہ راضی ہے، خود مصطفیٰ راضی ہیں، سیدہ عائشہ کے والدین راضی ہیں، تو ہمیں کسی قسم کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جی اگر عمر کی بات کی جائے تو عرب میں ان کی خوراک بڑی اچھی اور ہیوی ہوتی تھی، جی تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی لڑکیاں اس عمر کو جو نکاح کی یا بلوغت کی عمر ہے اس کو جلدی پہنچ جاتی ہیں۔ صحیح۔ جی میرا اگلا آپ سے سوال یہ ہے
کہ اما عائشہ کا افق والا واقعہ بیان کریں۔ واقعہ افق یہ بڑا تفصیل طلب واقعہ ہے، مختصراً عرض کروں گا کہ ایک جگہ قافلہ جا رہا تھا، قافلہ رکا، جی تو قافلے کے رکنے کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے گئی تو وہاں ان کا ہار گم ہو گیا۔ اچھا جی اب واپسی جب آئی تو ہاں جی۔ جب قافلہ چلنے لگا جی تو جی سیدہ عائشہ نے دیکھا کہ میرے گلے کا ہار گم ہو گیا، جی۔ تو ڈھونڈنے کے لیے نکلی تو سیدہ عائشہ اپنی صحت کے لحاظ سے بڑی دبلی پتلی تھی، ان کی مطلب صحت بہت زیادہ ہیوی نہیں تھی، تو وہ جب پالان کو اٹھایا تو محسوس نہیں ہوا کہ سیدہ عائشہ اس کے اندر ہیں یا وہ کسی کام کے لیے گئی ہیں۔ جی تو اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہار کے لیے گئی تو قافلہ چل چکا تھا، قافلہ جب جا کر مدینہ پہنچا تو سیدہ عائشہ نے جب دیکھا قافلہ تو جا چکا ہے تو وہ پیچھے قافلے کے پیچھے چلتی رہی تاکہ میں گھر تک پہنچ جاؤں۔ پلان بھی تو دیکھے نا، وہ تب اونٹوں کے اوپر ہوتے تھے، اونٹوں کے اوپر ہوتے تھے، تو کیا پتا کہ ہیں کوئی بیچ میں موجود ہیں یا نہیں ہے، محسوس نہیں ہوا کسی کو، اس لیے پتہ نہیں چلا۔ بالکل ایسے۔ جی تو سیدہ عائشہ جب پہنچی تو ایک پہلے یہ ہوتا تھا جب کوئی قافلہ چلتا تھا تو آخر میں ایک شخص رہتا تھا جی جو پیچھے دیکھتا تھا کسی کا سامان نہ رہ گیا، جی جی، کسی کا سامان جو نگرانی کرتا تھا کہ پیچھے کچھ رہ تو نہیں گیا۔ غالباً صفوان صحابی کا نام ہے، وہ پیچھے پیچھے آ رہے، انہوں نے دیکھا سیدہ عائشہ جا رہی ہیں، انہوں نے کہا مدن آپ میرے گھوڑے پہ سوار ہو جائیں تو میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں۔ سیدہ عائشہ کو بٹھا کر جب لے کے آئے تو چونکہ منافقین پہلے اسلام کے خلاف اپنی پروپیگنڈے کر رہے تھے، کے لیے جی تیار تھے، جی، انہیں موقع مل گیا، یہ موقع اچھا ہے، جی اسے فائدہ اٹھائیں۔ جی جی، انہوں نے دیکھا کہ سیدہ عائشہ آ رہی تو انہوں نے سیدہ عائشہ پہ نعوذ باللہ تہمت لگائی، یہ تو اس شخص کے ساتھ آ تو رہی ہے۔ باستغفار تو باستغفار۔ جب یہ خبر پورے عرب میں پھیلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشویش میں ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ابو بکر صدیق، سارے لوگ جتنے جی جی جو مسلمان تھے، جی منافقین تو اپنی سازش کر چکے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی۔ تو سیدہ عائشہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے محسوس کیا کہ مجھے اپنی ماں اور والد کے پاس جانا چاہیے۔ ظاہر جب لڑکی کے اوپر یہ وقت ایسا آتا ہے تو اپنے ماں باپ کی طرف بالکل جی۔ تو سیدہ عائشہ اپنے والد ابو بکر صدیق کے گھر گئیں اور جا کر سارا معاملہ سنایا۔ ابو بکر صدیق بھی خاموش ہو گئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اب ایک میٹنگ بیٹھی جس میں اس بات کو طے کرنا تھا، اس میں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام موجود تھے۔ تو ان سب نے جب فیصلہ کیا تو کسی نے کہا کہ جی آپ اور نکاح کر لیں، آپ کو خواتین کی کمی نہیں ہے، کسی نے کہا کہ آپ کوئی انتظار کر لیں، آپ وضاحت مانگ لیں۔ تو یہاں پر ایک بڑا خوبصورت جو جاندار موقف پیش کیا تھا وہ حضرت عمر نے پیش کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ سے سوال کروں گا، آپ یہ بتلائیے کہ یہ نکاح کس نے ہے، اس نکاح کا فیصلہ کس نے کیا؟ جی جی، حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں آسمان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے نکاح جی جی۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر نکاح آسمان پہ ہوا ہے تو اس نکاح کا فیصلہ بھی آسمان سے آئے گا۔ جی، یہ بات جو یہ تہمت لگ گئی ہے، یہ جو تہمت لگی ہے، ان کا جو ہے فیصلہ بھی اب آسمان سے ہی آئے گا۔ جی ماشاء اللہ۔ حضرت عمر نے یہ بات کی تو آپ نے فرمایا عمر آپ کی بات سے مجھے حوصلہ ہو گیا۔ جی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے گھر گئے، کچھ دیر وہاں بیٹھے اور سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ میری صفائی دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کچھ دیر بیٹھے تو وحی کا نزول، جب وحی ہوتی تو آپ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا اور جی جی چینجنگ محسوس ہوتی۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا اور غالباً نماز پڑھ رہی تھی یا دعا کر رہی تھی، جیسے ہی دعا کے بعد ہاتھ اپنے چہرے نور پہ پھیرے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ تو سیدہ عائشہ نے یقین ہوگا کہ اللہ نے میری صفائی میں کچھ کہہ دیا۔ جی، تو آیات نازل ہوئی سورہ نور کی 18 آیات سیدہ عائشہ کی شان میں نازل ہوئی۔ ان 18 آیات میں یہ بات ثابت ہے کہ سیدہ عائشہ پاک ہیں، طیبہ ہیں، پاک ایسے ہی ہے، ایسے ہی، بے شک ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد پھر سبحان اللہ الحمدللہ سیدہ عائشہ وہ خاتون ہیں، خود فرماتی ہیں کہ حضرت مریم وہ خاتون ہے جن کی صفائی اللہ نے دی تھی۔ مریم کے بعد سیدہ عائشہ واحد خاتون ہے جن کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی۔ جی بہت اچھا آپ نے بیان کیا۔ جی غلام مرتضیٰ صاحب، آپ ہمیں اما عائشہ کی شان میں کچھ بیان کریں، آپ بھی کوئی فضیلت۔ صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی، رسول انور ہے تیرے شوہر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی، رسول
سبحان اللہ سبحان اللہ. جو تیرا دشمن نبی کا دشمن نبی کا دشمن خدا کا دشمن سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جو تیرا دشمن نبی کا دشمن نبی کا دشمن خدا کا دشمن اے مالکی جو بھوکے تجھ کو بالیقین مرتضیٰ کا دشمن بے شک. میں کیسے سمجھوں مسلمان اس کو میں کیسے سمجھوں مسلمان اس کو ابو جہل سے بھی ہے جو بدتر اے امی عائشہ تیرے مقدر کا تا قیامت نہیں کوئی ہم سر سبحان اللہ. اور تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا سبحان اللہ سبحان اللہ. سلام لاتے ہیں شام و صبح ہو سلام لاتے ہیں شام و صبح ہو ہزاروں نوری تیرے ہی در سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عائشہ تیرے مقدر کا تا قیامت نہیں کوئی ہم سر اے امی عائشہ تیرے مقدر کا تا قیامت نہیں کوئی ہم سر اور تیرے دہن کا چبایا ہوا پسند نبی نے سواک کیا تیرے دہن کا چبایا ہوا پسند نبی نے سواک کیا لگے جو پیالے پہ ہونٹ تیرے اسی جگہ سے نبی نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا نبی کو تجھ سے ہے پیار کتنا نبی کو تجھ سے ہوں میرا تجھ کو کہا ہے اکثر اے امی عائشہ تیرے مقدر کا تا قیامت نہیں کوئی ہم سر اے امی عائشہ تیرے مقدر کا تا قیامت نہیں کوئی ہم سر اور تیری تصویر قد سے پہلے نبی کو جبریل نے دکھائی تیری تصویر قد سے پہلے نبی کو جبریل نے سبحان دکھائی اللہ ابھی تو معصوم تھی تو عائشہ نبی کے جب حرم میں آئی ہو لاکھوں تجھ پہ سلام عائشہ ہو لاکھوں تجھ پہ سلام عائشہ وہی کا مرکز تھا تیرا
تل سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرے مقدر کا تا قیامت نہیں کوئی ہم سے، اے امی عائشہ تیرے مقدر کا تا قیامت نہیں کوئی ہم سے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اے ماشا تیرے مقدر کہ تیرے جیسا نہیں کوئی تا قیامت۔ جی میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت اما عائشہ کی وفات پر ان کی عمر مبارک کیا تھی اور کہاں دفن کیا گیا؟ اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح مبارک ہوا تو آپ کی عمر 6-7 سال تھی، جب رخصتی ہوئی تو 9 سال تھی، تو 9 سال صحبت مصطفیٰ میں گزارے، یعنی جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 سال تک ان کی ساتھ رہی ہیں۔ ٹھیک۔ تو جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہوئی، آپ کا وصال ہوا، اس وقت سیدہ عائشہ کی عمر 18 سال تھی۔ تو 18 سال کے بعد سے لے کر 66 ایئرس یعنی 66 سال کی عمر تک سیدہ عائشہ حیات رہی۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر 66 سال تھی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا، اور سیدہ عائشہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، اور 17 رمضان مبارک 58 ہجری کو اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، وفات پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بہت سے علوم سے نوازا۔ سیدہ عائشہ نے بہت سی چیزیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی۔ 2210 روایات ہیں جو اما جان نے سیدہ عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے کر اس امت کو دی ہیں، اور بہت سے بڑے بڑے صحابہ کرام تھے جو سیدہ عائشہ کے شاگرد تھے، سیدہ عائشہ سے علم حاصل کرتے تھے۔ بہت بڑے صحابی ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں مصطفیٰ کریم کے چلے جانے کے بعد کسی معاملے میں مشکل پیش آتی، کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو ہم بارگاہ عائشہ میں جاتے، آپ سے مسئلہ پوچھتے اور سیدہ اس کا حل بتاتی اور ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا۔ سبحان۔ اور اسی طرح امام زہری اما عائشہ کے پاس زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ صحابہ میں بہت بڑے نام ہیں، یہ سیدہ عائشہ کی براہ راست شاگرد ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاءاللہ۔ اور اما جان جو تیمم کا ایک مسئلہ ہے کہ وضو نہ ہو اور دور دور تک پانی نہ ملے، تیمم کرے، تو تیمم بھی سیدہ عائشہ کی برکت سے ہمیں ملا ہے۔ اما جان سیدہ عائشہ کی بہت سی فضیلتیں، بہت سی، یہ تو ایسا باب ہے جسے جتنا کھولتے جائیں کھلتا جائے گا۔ جی جتنا ہم اس پہ ذکر کریں گے مزید ہمیں اور اس میں شہد ڈالیں چیز میٹھی ہوتی جائے گی۔ یہ تذکرہ ہی ایسا ہے کہ یہ قیامت تک بھی بیان کرتے رہے تو ختم نہیں ہوگا۔ تو آخر میں اما جان کی عظمت میں ایک تو شعر کہہ کے اپنی اس گفتگو کو میں مکمل کروں گا۔ طیبہ طاہرہ میری ماں عائشہ، زوجہ مصطفیٰ سیدہ عائشہ، عاشق مصطفیٰ ہے خدا کی قسم، جو کہے جا بجا میری ماں عائشہ، بزم دنیا میں ابلیسیوں کے سوا ہر کسی نے کہا میری ماں عائشہ۔ جی ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت، بہت اچھا آپ نے بیان کیا حضرت اما عائشہ کی شان میں۔ جی ناظرین، تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت اسے بنا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ سیدہ شہزادی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔